قربانی جو ہوتی ہے 6 شرطوں کے ساتھ واجب ہوتی ہے. جس انسان کے اندر 6 شرطیں پائی جائیں اس میں قربانی واجب ہوتی ہے. سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے ہم سب کو، ہم مسلمان ہیں. دوسری شرط ہے مقیم ہونا، یعنی انسان کہیں سفر نہ کر رہا ہو. مقیم کہتے ہیں کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہو. اگر سفر پر بھی ہو لیکن کسی ایسی جگہ پر وہ رہ رہا ہو جہاں اس کو 15 دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو وہاں بھی وہ مقیم ہو جاتا ہے، سفر میں نہیں رہتا ہے. تو دوسری شرط ہے مقیم ہونا. تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا چاہیے. جو بے عقل ہو، جس کی عقل زائل ہو گئی ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. نمبر 4 ہے بالغ ہونا، یعنی انسان نابالغ جو ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے. اگر پھر بھی اس کا وارث اس کے لیے کر دے تو کوئی حرج نہیں، اس میں ثواب ہوتا ہے، لیکن واجب نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کرنی ہی کرنی ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہی ہو. نمبر 5 جو ہو گیا، نمبر 1 ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 ہو گیا عاقل ہونا، نمبر 3 ہو گیا بالغ ہونا، نمبر 4 ہو گیا یہ مقیم ہونا، نمبر 5 ہو گیا آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو. اور یہ شرط اس دور میں تقریباً نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ اس دور میں تقریباً سبھی لوگ آزاد ہیں، تو یہ شرط جو ہوتی ہے مستثنی ہو جاتی ہے. یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس دور میں کچھ لوگوں کو غلام رکھ لیا کرتے تھے. جب جنگیں آپس میں ہوتی تھی تو لوگوں کو وہاں سے پکڑ لیتے تھے تو وہ خود رکھ لیتے تھے ان کو کام وغیرہ کرنے کے لیے، اور ان کی اجازت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ ان کو بیچنا چاہتے تو بیچ سکتے تھے، تو ان کو غلام کہتے تھے. تو یہ شرط اس وقت نہیں پائی جاتی ہے. نمبر 6 ہو گیا صاحب نصاب ہونا. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جس انسان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے. لیکن دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ سونا جو ہے بہت زیادہ مہنگا ہے. تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ 2 شرطیں 2 آپشن رکھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم چاندی کی طرف جائیں گے. چاندی کی جو قیمت بنتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی تقریباً 40,000 کے آس پاس بنتی ہے. مختلف ریاستوں کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی 40,000 کے آس پاس قیمت بنتی ہے. تو جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، یہ ضروری نہیں اس کے پاس نقدی ہو، اگر اس کے پاس کوئی ایسا سامان بھی ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی قیمت کم سے کم اتنی بنتی ہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم سے کم اتنی قیمت کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. تو 6 شرطوں کے ساتھ قربانی واجب ہوتی ہے. نمبر 1 ہے مسلمان ہونا، نمبر 2 ہو گیا عاقل ہونا، نمبر 3 ہو گیا بالغ ہونا، نمبر 4 ہو گیا مقیم ہونا، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 صاحب نصاب ہونا. لیکن صاحب نصاب میں کہہ رہا تھا زکوٰۃ اور قربانی میں تھوڑا مطابقت ہے، وہ یہی صاحب نصاب کی مطابقت ہے. لیکن اس میں ہم نے دھیان رکھنا ہے قربانی کے لیے جو صاحب نصاب ہونا ہے اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے بھی یہی نصاب ہے لیکن اس میں سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے دن ہی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے. تو یہ قربانی کی وہ شرطیں تھیں جس کے بعد ہم پر قربانیاں واجب ہوتی ہیں. اور 2 چیزیں اور میں نے بتانی ہیں، پھر بات کو اپنی ختم کروں گا کیونکہ ٹائم ہوا چاہتا ہے. ایک، اگر کسی گھر میں باپ بھی صاحب نصاب ہے، بیٹا بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کو الگ الگ قربانی کرنی ہے. بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو اس کو الگ سے قربانی کرنی ہے. اکثر ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ گھر میں ایک نے قربانی کر لی، دوسرے کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، بس سب کی طرف سے ہو گئی. ہاں البتہ اگر دوسرا جانور انسان اختیار کرے گا تو اس میں ہو سکتا ہے اس میں سب آ جاتے ہیں. لیکن اگر چھوٹا جانور انسان کر رہا ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے اس کے دیکھنا ہے، وہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کے پاس دیکھے اس کے پاس کتنی ملکیت ہے. اگر اس کے پاس اتنی مالیت موجود ہے یا اس کے بچے کے پاس جو بالغ ہو چکا ہے تو ان دونوں پر الگ الگ سے قربانی واجب ہے، تو ان سب کی قربانی الگ الگ کرنی پڑتی ہے، کسی ایک کے کرنے سے ان سے قربانی ساقط نہیں ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے، 1 سال اگر ہم قربانی کر لیتے ہیں
تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کئی سالوں تک قربانی ہی نہیں کرتے، جیسے سر سے اتر گیا بوجھ، جیسے حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے ویسے سمجھ لیتے ہیں قربانی ایک مرتبہ کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے، ہر سال اگر کوئی صاحب نصاب بنتا ہے تو ہر سال اس کو قربانی کرنا واجب ہے، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اور یہ کام بہت ضروری ہے، تو اس لیے ہر شخص اپنے اندر دھیان دے، اپنے مال کا حساب اور جائزہ لے، تو جس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کو قربانی کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہمیں دین کے امور کو صحیح طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔